آج بات کریں گے آسمان کے اصل رنگ کی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آسمان کا رنگ کون سا ہے تو آپ فوراً کہیں گے کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے، لیکن آسمان کا رنگ اصل میں نیلا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں نیلا دکھائی دیتا ہے۔ اور ہمیں نیلا کیوں دکھائی دیتا ہے اس کی ابھی بات کریں گے۔ جب سورج کی روشنی زمین کی طرف آتی ہے، اب رستے میں خلا ہے، خلا کے اندر کوئی مالیکول موجود نہیں، تو سورج کی روشنی جیسی اس کی ریڈیشنز ہیں سفید، ویسی کی ویسی یہ ریڈیشن زمین تک پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ زمین میں پہنچتی ہیں تو زمین جو ہے اس کے ارد گرد فضائی ایک غلاف موجود ہے، ہوا کا ایک غلاف موجود ہے، اور اس کے مالیکول کے ساتھ جب سورج کی یہ سفید روشنی ٹکراتی ہے تو یہ بکھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اندر ہر رنگ موجود ہے، جس طرح سے آپ نے رینبو کے اندر، جس کو دھنک بھی کہتے ہیں، جس کو قوس قزح بھی کہتے ہیں، آسمان کے اوپر جو ایک رنگوں کی پٹی بن جاتی ہے، اس میں آپ نے بہت سارے رنگ دیکھے ہوں گے۔ وہ سارے رنگ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ سورج کی روشنی کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یہ زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہیں تو زمین کی فضا کے مالیکولز یعنی ہوا کے پارٹیکلز کے ساتھ یہ تمام رنگ ٹکراتے ہیں، اور ان کے ٹکرانے کی وجہ سے یہ تمام رنگ بکھرتے ہیں۔ اب ان تمام رنگوں کے جو بکھرنے کی شرح ہے وہ الگ الگ ہے۔ جس کی ویو لینتھ زیادہ ہے وہ کم بکھرتا ہے، جس کی ویو لینتھ کم ہے وہ زیادہ بکھرتا ہے۔ اب سب سے کم ویو لینتھ کس کی ہے؟ سب سے کم ویو لینتھ نیلے رنگ کی ہے، نیلی روشنی کی ہے۔ اس وجہ سے یہ زیادہ پھیلتی ہے اور ہر طرف یہ نیلا رنگ پھیل جاتا ہے، اور ہمیں زمین کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں، زمین کے اوپر جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں دن کے وقت، تو ہمیں یہ آسمان نیلا دکھائی دیتا ہے۔ جیسے ہی شام ہوتی ہے تو شام کے وقت سورج کی روشنی ڈائریکٹ سیدھی نہیں آ رہی ہوتی، بلکہ ایک ترچھا رستہ اور ایک لمبا رستہ طے کر کے، ایک لمبا فضائی میدان طے کر کے زمین پر پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس وقت نیلے رنگ کے علاوہ دیگر رنگ جو ہیں وہ بھی اپنا اپنا اثر چھوڑنے لگتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو ذرا سرخی بھی دکھائی دیتی ہے، کبھی نارنجی رنگ آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ مختلف رنگ شام کو دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی رات آتی ہے تو رات کو آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی مکمل طور پر چلی گئی۔ سورج کی روشنی جب چلی گئی، تمام ویو لینتھس چلی گئیں، اب کوئی بھی روشنی موجود نہیں ہے جو بکھرے اور اوپر آسمان کے اوپر ہمیں نظر آئے۔ اس وجہ سے یہ آسمان جو ہے ہمیں تاریک دکھائی دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ولیم آلبرٹس کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس نے آلبرٹس پیراڈاکس کے ذریعے سے ایک نیا کانسیپٹ دیا۔ ولیم آلبرٹ جرمنی کا ایک اسٹرونومر تھا، ماہر فلکیات تھا۔ اس نے 1932 میں یہ سوال اٹھایا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کائنات رکی ہوئی ہے، یہ ایک جگہ پہ موجود ہے، سورج رکا ہوا ہے۔ اگر یہ کائنات رکی ہوئی ہے تو پھر روشنی، چونکہ سب سے زیادہ تیز ترین چیز اس کائنات میں روشنی ہے، تو اس کو سفر کرتے کرتے کبھی نہ کبھی زمین تک پہنچ جانا چاہیے۔ اور جب یہ زمین تک پہنچے گی ہر ستارے سے، تو آسمان میں چونکہ ان گنت ستارے اور کہکشائیں موجود ہیں، تو جیسے ہر ستارے سے اور ہر کہکشاں سے روشنی زمین تک پہنچے گی، تو ہمیں یہ سورج جو ہے اس سے زیادہ روشن ستارے نظر آئیں گے، اور یہ آسمان ہمیں دن کی روشنی میں جو نظر آتا ہے اس سے بھی زیادہ روشن نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات کا وجود ختم، رات ہوگی ہی نہیں، یعنی دن ہی رہے گا، اور وہ بھی اس سے کہیں زیادہ روشن۔ اگر ہم مان لیں کہ یہ کائنات رکی ہوئی ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ یا تو کائنات رکی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، اور اب سائنس نے اس بات کو ثابت بھی کر دیا ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اب چونکہ یہ پھیل رہی ہے، جب یہ پھیل رہی ہے، یہ روشنی کی سپیڈ سے زیادہ تیز رفتاری سے پھیل رہی ہے، تو روشنی کبھی پہنچ ہی نہیں پاتی زمین تک تمام ستاروں سے۔ اس لیے خلا جو ہے وہ ہمیں اوپر جو فضا ہے وہ ہمیں سیاہ دکھائی دیتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ صرف رات کو سیاہ دکھائی دیتی ہے، لیکن اگر آپ چاند پر یا کسی اور سیارے پر یا خلا میں جا کے مشاہدہ کریں گے کہ آسمان کا رنگ کون سا ہے، تو آپ کو صرف اور صرف ایک ہی رنگ دکھائی دے گا، اور وہ ہوگا سیاہ رنگ، اور ہمیشہ وہی دکھائی دے گا۔ نیلا رنگ جب آپ کو دیکھنا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کو اسی زمین کے اوپر نظر آئے گا، اور اس کی وجہ یہی نیلے رنگ کا پھیلنا ہے جسے علم سائنس میں ریلے اسکیٹرنگ کہتے ہیں۔ تو یہ ریلے اسکیٹرنگ کا جو عمل ہے، اس کی وجہ سے ہمیں زمین کے اوپر سورج کا رنگ دن کے وقت نیلا نظر آتا ہے۔